کیوں نجومیوں کی باتیں یا کہانت اور علم نجوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد علم نجوم سیکھنا بھی 3 کام ہیں جن کے لیے حق ہے، باقی سیکھنا بھی غلط ہے۔ ایک یہ کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی ہے، دوسرا شیاطین کے لیے میزائل ہیں، تیسرا صحراؤں میں چلنے والوں کے لیے رستے کا نشاندہی، یہ جہت کون سی ہے، قطب دکن متعین کرنے کے لیے یہ اس کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی نجوم میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر ہے، یہ جائز نہیں۔ کہانت یا علم نجوم سیکھنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنے یا علم نجوم والے کہنے کے مطابق ان کی بات سچی ماننا، یہ دونوں باتیں بہت ایمان کے لیے تباہ کن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور پھر اس کو سچ مان لیا، پھر اس کو سچا بھی مان لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس آدمی نے اس شریعت کا کفر کیا جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس لیے ہماری شریعت میں یہ علم نجوم یا ستاروں کے حساب سے یا جس طرح آج کل اخباروں میں یہ باتیں اور آرٹیکل چھپتے ہیں، یہ سارے ایمان کے منافی ہیں۔ نہ پڑھنا چاہیے، نہ ہی ان کے مطابق اعتقاد بنانا چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ کسی ملک، کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو جب نہیں تو ان ستاروں کی بیچاروں کی کیا حیثیت ہے اور ان نجومیوں کا کیا حال ہے جو خود دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور خاک چانتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت رکھیں اور ان چیزوں کے سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اللہ توفیق دے اور اللہ ایمان کی سلامتی بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔